دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے عنوان کے تحت قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے اس مختصر سے خطاب میں قرآن و حدیث کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی بیٹھک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین جیسی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گفتگو میں اللہ تاثیر پیدا فرمائے، ہمارے نیتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، ہماری دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت پیدا فرمائے، آمین رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ۔ اس کی خوشی میں ہم اور آپ سال بھر سبحان اللہ انتظار فرماتے ہیں۔ ایک سال انتظار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا یہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو، دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہ میری آپ کی حیات میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی تیاری کرنے کی پروردگارہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہوشیار آدمی وہ ہے، چالاک آدمی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، جو رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرے۔ سبحان اللہ، رمضان میں داخل ہو کر کے رمضان کی تیاری کرنا یہ انتہائی درجہ کی حماقت ہے۔ آپ کے گھر میں آج کے دن شادی ہے اور آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ اس لیے اے مسلمانوں، کان کھول کر کے اس بات کو سننا کہ رمضان آنے سے قبل اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاریاں کیسے کرنی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ موٹی موٹی باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ خیر کا یہ مہینہ، برکتوں کا یہ مہینہ، سعادتوں کا یہ مہینہ، بخشش کا یہ مہینہ، صبر کا یہ مہینہ، استقامت کا یہ مہینہ، تربیت کا یہ مہینہ۔ سبحان اللہ، اللہ سال بھر نہیں، سال میں ایک بار عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرماتا اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیں، ہم اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ اللہ ہمیں اس لیے عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے رمضان کا جو حقیقی پیغام ہے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، جیسے ہم نے اب تک زندگی گزاری ہے سبحان اللہ، اور ہم نے اپنی زندگیاں گنوائی ہیں، ضائع کر دی ہیں، رمضان اس لیے نہیں آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، جانتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ سب سے بڑا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے دنوں میں جمعہ کا دن یہ سردار ہے، راتوں میں قیام اللیل، سبحان اللہ، شب قدر والی جو رات ہے یہ سارے راتوں کی سردار ہے۔ مساجد بہت سارے ہیں، خانہ کعبہ کی بات الگ ہے۔ سبحان اللہ، پتھر بہت سارے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن حجر اسود کا مقام کچھ اور ہے۔ ایسا رمضان کا مہینہ ہے سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں مہمان بن کے آ رہا ہے۔ کیا بن کر کے آ رہا ہے؟ مہمان بن کر کے آ رہا ہے۔ اور مجھے آپ ایک سیدھی سادی بات بتائیے، اگر میرے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ کب اس کے لیے تیاریاں کیسے کرتے ہیں؟ یہ مہمان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ ذرا بولتے رہیے، کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا یہ مہینہ ہے سبحان اللہ۔ اور جب اتنا بڑا مہمان ہے سبحان اللہ تو اس کی تیاری بھی بہت بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی داماد آتا ہے، مہمان جیسے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہماری تیاری ہوتی ہے۔ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے تیاری اتنی ہی بڑی، بولیے نا ذرا، ہوتی ہے۔
ایسے رمضان کا مہینہ یہ سب سے بڑا مہینہ ہے، اس کی تیاری بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے آپ پر، مجھ پر، ہم مردوں پر ہوتا ہے، رمضان آتے ہی ہم خواتین پر اتنا ظلم کرتے ہیں، انہیں کھانوں پر لگا دیتے ہیں، کچن میں لگا دیتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں سبحان اللہ رمضان کی عبادتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ رمضان یہ کھانے پینے والا مہینہ نہیں ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ تربیت کا مہینہ ہے۔ جو اللہ کی قسم ہے بات صاف اور سیدھی ہے، جو رمضان میں اپنے آپ کو سدھار نہ سکا وہ سال کے 11 مہینے میں کبھی نہیں سدھار پائے گا۔ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ رمضان سے سیکھنا ہے سبحان اللہ۔ زندگی کامیاب کیسے بنانی ہے یہ رمضان سے سیکھنا ہے سبحان اللہ۔ یہ مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر اب نہیں سدھرے، اب میری آپ کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، کس مہینے میں نمازی بنو گے؟ کس مہینے میں تہجد گزار بنو گے؟ کس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرو گے؟ سبحان اللہ، کیا کہا جائے جناب، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، ہے اللہ کا کلام نا، ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ایسی وزندار ہے، جب آدمی وادی حدیث میں داخل ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی آیات اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں داخل ہوتا ہے، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 17 رمضان، کون سی تاریخ تھی؟ 17 رمضان سبحان اللہ جب آیا، اللہ نے غزوہ بدر کے ذریعے سے اہل حق کو اللہ نے کامیاب کیا تھا اور اہل باطل کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے نیست و نابود فرما دیا تھا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو 360، میں نام آگے نہیں لوں گا، 360 سے اللہ تعالی نے پاک و صاف کر دیا تھا اور اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا ہے اور باطل کو مٹنا ہے اور باطل کو نیست و نابود ہونا سبحان اللہ۔ یہی وہ مہینہ ہے جناب، اس کیا کہا جائے، اس مہینے کے فضائل پر قربان جائیں اور اللہ کی قسم دعائیں دیں، غائبانہ دعائیں دیں علماء کرام کے لیے جنہوں نے رمضان کے ایک ایک مسئلے پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں سبحان اللہ۔ دعا فرمائے اللہ، کبھی علماء کے لیے بھی دعا کیجئے، دعا فرمائے اللہ علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے رمضان کا جس پر علماء نے کتابیں نہ لکھی ہو سبحان اللہ؟ یہ شکر ہے اللہ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر۔ اللہ نے ایسے جید اور مستند علماء کرام پیدا کیے ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک ایک مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں سبحان اللہ۔ پڑھنے والا چاہیے، مطالعہ کرنے والا چاہیے، عمل کرنے والا چاہیے سبحان اللہ۔ آئیے اس حوالے سے چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، چلتے رہیے انشاءاللہ جب تک مستند اور مؤخر اور جن علماء کرام کے آپ انتظار میں بیٹھے ہیں تب تک ہماری باتیں انشاءاللہ ہوتے رہیں گی۔ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ جانتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے رمضان کا چاند جیسے نظر آئے دعا پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ بولتے رہیے میرے ساتھ۔ ویسے ہر مہینے کی چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور جب جب چاند نظر آ جائے دعا پڑھیں، لیکن رمضان کے چاند اور ہلال کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ میرے آپ کے نبی، ایک بار کہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند جب نظر آتا تھا یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ سبحان اللہ، کیا عقیدے توحید ہے سبحان اللہ۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ اس چاند کو امن والا بنا، آمین بولیے، اللہ اس چاند کو سلامتی والا بنا، اسلام کے حق میں مفید بنا، مسلمانوں کے حق میں مفید بنا۔ اے پروردگارہ، یہاں سارے لوگ مل کر کے اللہ یہ دعا فرماتے ہیں رمضان کی برکت سے اللہ ساری بیماریوں کو ختم فرما، اللہ ایک بنا دے سب کو، نیک بنا دے اللہ سب کو، رمضان کی برکت سے سارے لوگ اللہ ایک ہو جائیں، اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر آ جائے، یہ مہینہ امن والا ہو جائے۔ یہ دعا فرماتے تھے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں، یاد کر لیجئے، ابھی 8 دن آپ کے پاس ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اور آخر میں نبی نے کیا پیغام دیا؟ اے چاند، میرا تیرا رب کون ہے؟ بولیے نا، کون ہے؟ اللہ ہے. چاند یہ رب نہیں ہو سکتا ہے. چاند تجھے اپنی خوبصورتی پر کتنا بھی غرور ہو جائے، تجھے دنیا سے ختم ہونا ہی ہونا ہے. اے سورج، تو کتنا بھی تپش اور حرارت اپنے اندر پیدا کر لے، تو رب نہیں ہو سکتا ہے. رب ایک ہی ہے، ربی و ربک اللہ. اے چاند، میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے سلف صالحین جس کے لیے 6 مہینہ، انگلیوں پر گنا، کتنے؟ 6 مہینہ اللہ سے دعا فرماتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے پروردگارا رمضان تک ہماری زندگی باقی رکھنا. 6 مہینہ سلف صالحین دعا فرماتے تھے. دیکھیے نا ذرا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے نا، آپ کے اگل بغل میں پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے؟ سحری میں تھے، افطاری میں تھے، تراویح میں تھے. کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ ایک ایک کر کے 2 سال کی بیماریوں نے تو انسان کو بھلا دیا کس کی زندگی ہے اور کون قبر کے آغوش میں چلے گیا ہے. ملاقاتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، محبتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. یہ سوچ کر کے زندگی گزاریے کہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اور رمضان کوئی نہ کوئی تو آخری ہوگا ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میرے بھائیو، اس لیے سلف صالحین 6 ماہ تک اللہ سے دعا فرماتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان عطا فرما، عطا فرما. اور جب رمضان گزر جاتا تھا، اتراتے نہیں تھے، فخر نہیں کرتے تھے، خوشیاں نہیں مناتے تھے، لڈو نہیں بانٹتے تھے. 6 مہینہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے کی ہے اللہ قبول فرما. سبحان اللہ. یہ ایک اچھے مومن کی، یہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. اپنی نمازوں پر کبھی اتراتا نہیں ہے، دین کا کوئی کام کر لیا کبھی گھمنڈ نہیں کرتا ہے، سجدہ شکر بجا لاتا ہے. تیری توفیق سے اللہ آج یہاں بیٹھے ہیں. کس کی توفیق سے؟ اللہ تیری توفیق سے یہ فقیر کچھ باتیں کر رہا ہے. ہمارے اندر کیا طاقت ہے، ہمارے اندر کیا قوت ہے. اس لیے نا کیا کہا جائے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ کیا معلوم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کا نام سنتے ہیں تو لا حول پڑھتے ہیں. ارے نہیں بھائی، شیطان کا نام سنیے اعوذ باللہ پڑھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ہے، ذکر ہے، یہ ذکر الہی ہے. یہ جنت کے خزانوں میں بڑا خزانہ ہے. سبحان اللہ. کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اے پروردگارا، نیکی میں نے جو بھی کی ہے اللہ تیری توفیق سے کی ہے، اور اے پروردگارا برائی سے اگر محفوظ ہوں اللہ تیری توفیق سے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ رمضان آنے سے قبل بہت ہی میری یہ بڑی گزارش ہے، پہلے میرے لیے دعا فرمائیں. انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا فرماتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہم سب مل کر کے بھائی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. بڑی طاقت ہے. ابھی میں دعا کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا. دوسری چیز یہ ہے، معلوم ہے رمضان آنے سے قبل نا ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کو اجلا کر لیں. جیسے گھروں کی صفائی ہو رہی ہے، مسجد کی صفائی ہو رہی ہے، مینٹننس کا کام ہو رہا ہے، اچھی چیز ہے بھائی. گھر صاف رکھو، ستھرا رکھو، گھر آنگن صاف رکھو. ایسے دل بھی صاف ہونا چاہیے. کسی سے اگر ہماری بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، ایک ہی خاندان کے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک ہی مسجد کے مصلی ہیں لیکن بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں. کون سا یہ مصلی ہے؟ یہ کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے بندے، شرم و حیا نہیں ہے کہ اگر تمہاری کسی سے بات چیت بند ہے تو بغل میں کھڑے ہونا بھی پسند نہیں کرتے ہو نا. ایسی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. رمضان آنے سے قبل یہ دلوں کو صاف کرو، دلوں کو اجلا کرو، دلوں کو صاف کرو. بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے دلوں کو صاف کرو انشاءاللہ. بولیے ذرا. خاندان میں، رشتہ داری میں کسی سے بول چال بند ہے، جاؤ گلے مل جاؤ. سبحان اللہ. رمضان آ رہا ہے، یہ نفرتوں کی آگ میں کب تک جلو گے؟ یہ نفرتوں کی
رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ دلوں کو صاف کیجئے۔ میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنو، دب الیکم داء الامم من قبلکم، پہلے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ نہ کرے اللہ سے سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے لوگوں کی بیماریاں آ گئی ہیں، وہ بیماری کیا معلوم ہے؟ حسد ہے، حسد، بغض ہے، بغض، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ کپٹ ہے۔ یہ پہلی امتوں کی بیماریاں تھی، یہودیوں کی یہ برائیاں تھی، آج امت محمدیہ کے لوگوں کے اندر آ گئی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ مونڈنے والی ہے، یہ الحالقہ، یہ مونڈنے والی ہے۔ کہا یہ تمہارے سر کے بالوں کو نہیں مونڈے گی، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ حسد ہے، بغض ہے، برائی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے نا، ہمارے دین کو صاف کر دینے والی ہیں۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، جنت صرف اہل ایمان کے لیے، کس کے لیے ہے؟ بولیے نا، جنت میں صرف مومن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جنت اللہ نے صرف اہل توحید کے لیے رکھی ہے، اور کہا ایمان تمہارے دلوں میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ آپس کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ بولیے نا ذرا، ایمان خالی میں اکیلے بولوں گا؟ نہ، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا انشاءاللہ تبارک، کچھ لیجئے کچھ دیجئے انشاءاللہ تبارک۔ کہا جنت میں اہل ایمان جائیں گے، اور ایمان کی علامت ہے آپس میں محبت، اور آپس میں محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کیا کیجئے؟ خوب سلام کیجئے، یاد رکھو ایک دن آئے گا دل صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو رمضان آنے سے قبل میری آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کہاں؟ اللہ کے دربار میں۔ کب؟ دن یاد رکھنا، کون سا دن ہے وہ؟ پیر اور جمعرات، یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، سوائے مشرک کے اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ، سب مل کر کے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اللہ ہم پر بھی رحم و کرم نازل فرما۔ اور کہا اللہ کے حبیب السلام نے آگے فرمایا، ہاں ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ اہل توحید ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلفی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پکا موحد ہی کیوں نہ ہو، ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جن دونوں کے درمیان میں نفرت ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے انہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انظروا ہذین حتی یصلحا، انہیں مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو۔ ان کی اعمال کو زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکا دیا جاتا ہے، جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اعمال بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور یہ بھی جنتی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ۔ اور تیسری بات کہہ کر کے کچھ اور باتیں ہیں جو کہہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو اللہ کے توفیق سے وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز ختم کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، رمضان آنے سے قبل ہمیں اور آپ کو ذرا اپنے جیب میں رکھے ہوئے موبائل پر بھی ایک بار نظر ڈال لینی ہے۔ بولیے نا انشاءاللہ۔ ہاں، موبائل کسی کو دیجیے مت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نظر ڈالنے کا مطلب یہ ہے نا میرے آپ کے موبائل میں کوئی گندی چیز ہے، ویڈیو خراب ہے، فحش فوٹو ہے ناچنے والوں کی، گانے والوں کی، تھرکنے والوں کی، بے حیا لوگوں کی، بے شرم لوگوں کی، میرے آپ کے موبائل میں اگر ایسی کوئی چیز ہے اللہ کے واسطے رمضان آنے سے قبل اس کو صاف کیجیے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ، اس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے موبائل میں کیا کیا ہے، ہمیں اللہ سے امید ہے نوجوان بڑے اچھے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے نا، نوجوانوں سے ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے ان کے بارے میں حسن ظن ہے ہمارا کہ ان کے موبائل میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کہیں غلطی سے اگر آ گئی ہے کوئی چیز، اللہ کے واسطے اس موبائل کی بھی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور ان کی جگہوں پر کیا رکھیں گے جانتے ہیں؟
ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس کی قرت بولے نا، وہ امام حرم، دعا کرے اللہ ان کی عمر حیات میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم ہے اس شہر میں آپ کے کھڑا ہوں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ان سے اللہ کی خاطر محبت ہے، سبحان اللہ۔ ہم جہاں رہیں گے دعا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امام حرم کی قرات سعود الشریم ہیں، ماہر المعقلی ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، سبحان اللہ، بندر بن بلیلہ ہیں اور دیگر ائمہ حرم ہیں نا، یا اپنے حافظ صاحب کی رکھیے نا، مقامی حافظ، ان کی بھی قرات اپنے پاس رکھیے، آپ اپنے امام صاحب کی تقریر رکھیے، سبحان اللہ۔ اور رمضان پورا مہینہ سبحان اللہ آپ کی کانوں سے، آپ کی سماعتوں سے اگر کوئی چیز ٹکرائے، وہ یا تو اللہ کا کلام ہو، میرے ساتھ بولیے، یا تو اللہ کا کلام ہو یا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے الفاظ ہو، انشاءاللہ تعالی۔ بات صاف ہے، صاف ہے، سبحان اللہ، سیدھی ہے، الحمدللہ، قرآن و حدیث سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں ایک اور چیز جانتے ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے رمضان آنے سے قبل میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کو بھی چیک کرنا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے اپنے گھروں میں کنیکشن جو ہم نے لے لیا ہے نا، وی سی آر کا، اسی طریقے سے کیبل کا، نیٹ کا، ان سب کو بھی چیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر میرے آپ کے گھروں میں گانے بجانے کی سیڈیاں ہیں، کیا کریں گے؟ بولیے نا، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پھینکیں گے، پھینکیں گے نہیں، دوسرا فائدہ اٹھائے گا، توڑیں گے انشاءاللہ، بولے ہاں، کیا کریں گے؟ ہمت کی بات ہے، لاکھوں کے لیے میں کیسٹوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کے مشینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مشینیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، یہ لاکھوں کی مشینیں ہیں، ان کے ذریعے سے دین کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اپنے گھروں میں نا جو وہ کیسٹیں رکھے ہیں، وہ میموری رکھا ہے جس میں گانے اور بجانے کی چیزیں ہیں نا، غلط چیزیں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو دور رکھیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے چوتھی بات میں اب رمضان کے تعلق سے کروں گا، عنوان کیا ہے یہاں دیکھیے، رمضان تربیت کا مہینہ۔ کون سا مہینہ یہ؟ سبحان اللہ، میں نے کہا نا یہ ایک مہینہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے پورے سال کیسے گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک مہینہ اگر آپ کی میری تربیت ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے، رب کے دربار میں کہتا ہوں پورا سال آپ کا صحیح گزرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اگر یہ ایک مہینہ اگر میں نے آپ نے صحیح نہیں گزارا، چوراہوں پر، چوکوں پر، کٹوں پر، روڈوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے وقت ہم نے گنوایا، جاؤ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، تمہارا پورا سال ایسے گزرے گا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنی بات شروع کریں گے۔ پیارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنی بڑی حدیث ہے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرایا۔ اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام کی تعریف پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے اسلام کے گھر میں، انگلیاں میری طرف ہونا، یہ میری انگلی کو دیکھو، کہ اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اس بات کا اعلان کرنا، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی گن بخش ہے، وہی داتا ہے، وہی روزی روٹی کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ دینے اور نہ دینے کا پاور کس کے پاس ہے؟ بولتے رہیے ذرا، یہ جمعہ کا موقع نہیں ہے، بولتے رہیے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، عزت دینے اور نہ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے، اس کے بعد یہ گواہی دیا جائے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات میں اختصار میں کر رہا ہوں، رمضان کا روز، رمضان کا مہینہ ملے تو کیا کرنا؟ زور سے بولیے، کیا کریں گے؟ رمضان کا مہینہ ملے تو کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ نہ سمجھ نہیں آ رہی، کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ان بزرگوں پر، جوانوں پر 40 سال جن کی عمریں بیت گئی ہیں، داڑھیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، پردے گرا کر کے ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ یہ معصوم بچے، سبحان اللہ، یہ بچے، میں اشارہ کس کی طرف کیا؟ یہ بچے، یہ معصوم 7 سال کے بچے، یہ روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، 40 سال کے یہ نوجوان ہو گئے ہیں، 50 سال کے بزرگ ہو گئے ہیں، یہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں جاؤ، دیکھو مسلمانوں کی ہوٹلوں میں دیکھو، پردے گرا کر کے کھاتے۔ اے بے شرم انسان، تو دنیا سے چھپا رہا ہے، دنیا سے چھپ رہا ہے، سب کی نظر میں متقی بن رہا ہے، لیکن اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، دعا کیجئے انشاءاللہ، اللہ سے دعا فرمائے اللہ طاقت و قوت نصیب فرمائے، آمین، زور سے بولیے، اللہ صحت نصیب فرمائے، اللہ عافیت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات کہہ کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں پوری طریقے سے سمیٹا ہوں انشاءاللہ، رمضان کا مہینہ ملے تو کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، مجھے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ، بولیے بدلنا ہے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں، سارے جتنے یہاں بیٹھے میرے سامنے بڑے ہیں یا بزرگ بچے، اللہ وعدہ کرتے ہیں تو جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ ویسا بنیں گے، انشاءاللہ ویسا بنیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مسلمان سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اے اللہ صحیح مسلمان بن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ریفریشر کورس ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ چینج کرنے کا مہینہ۔ اور سبحان اللہ، آئے ہے رمضان آتا ہے نا، کائنات کا سسٹم بدل جاتا ہے۔ کیا بدل جاتا ہے؟ کائنات کا سسٹم بدل جاتا ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہم سے اور آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا؟ یہ لفظ بولیے، آمنوا بولیے نا۔ اللہ نے ہم جیسے گنہگار لوگوں کو کیا کہا؟ ایمان والا کہا ہے۔ اللہ تیری رحمت پر قربان جاؤں، ہمارے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا کہا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ایمان والا کہا۔ یا ایھا الذین، سبحان اللہ، قربان جائے اللہ تیری رحمت پر۔ ہم جیسے فقیروں کو اللہ نے یاد کیا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے یاد کیا، اور یاد کر کے اللہ نے کیا کہا؟ ایمان والوں۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ تیری شان پر اللہ قربان جائے، ایمان والا۔ یہ لفظ پڑھتے رہیے نا، اللہ کی قسم ہے، یہ آیت اتنا بڑا ہے، معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے، پڑھتے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا۔ سلفی علماء کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں آتا نا، جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا رونے لگتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان والا کہا۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا نا، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ یہ کوئی نئی پریشانی مت سمجھو، اپنے گلے کا بوجھ، اپنے گردن کا بوجھ نہ سمجھو۔ پہلے شریعتوں میں بھی روزے تھے، سسٹم الگ تھا، انداز الگ تھا، اوقات الگ الگ تھے۔ ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، اللہ نے ہم پر رحم کھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روزہ مختصر کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں، پہلی شریعتوں میں سبحان اللہ روزے کا سسٹم بڑا الگ تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جب رمضان آتا ہے نا کائنات کا سسٹم بدل جاتا۔ کیسے جانتے؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے زور سے بولیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قید کر دیتا ہے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ زندہ دل قومیں ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں،
افطاری کرنے کے لیے بیٹھنا نا، سحری کھانے کے لیے بیٹھنا نا، اللہ کی قسم اللہ سے دعائیں کرنا. کیا کرنا؟ دعائیں کرنا. سب کے لیے کرنا، علماء کے لیے کرنا، اپنے اساتذہ کے لیے کرنا، سارے مسلمانوں کے لیے کرنا، سارے مومنوں کے لیے کرنا. یہ آزمائشیں ہم پر آئی ہے، یہ بلائیں ہم پر آئی ہے، یہ مصیبتیں بن کر کے جو ہم پر آج ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگ اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس لیے توبہ کر لینا، استغفار کرنا، معافی مانگنا. افطاری کرنے کے لیے بیٹھنا، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا کریں گے جانتے ہیں؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہمارے دونوں ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے. اللہ کے دربار میں سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، اس ملک میں رہنے والے بسنے والے سارے لوگوں کے لیے دعا کرنا. اللہ اس ملک میں امن و شانتی نازل فرما. آمین کہیے. اللہ اس ملک میں اپنی رحمتیں نازل فرما. یہاں کی وادیوں میں، یہاں کی گھاٹیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرما. ہم اس ملک میں وفادار لوگ ہیں، ہم سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ کیا ہے؟ دعاؤں کا مہینہ ہے. کثرت سے دعا کریں گے انشاءاللہ. اس رمضان میں کیا، ہر رمضان میں افطاری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. چلیے دعا فرمائیں، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا. لیکن ایک بات کہہ کر کے انشاءاللہ بات میں اپنی ختم کروں گا. وہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے نا، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. دو چیزیں ضروری ہے. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ضروری ہے رمضان کے روزے کی مقبولیت کے لیے. اس کا علم اگر نہیں ہوا نا، ہم ایک مہینہ نہیں سال بھر اگر بھوکے پیاسے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلی چیز یہ ہے رمضان کا روزہ اسی وقت مقبول ہوگا سبحان اللہ جب ہمارے آپ کے دلوں میں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. ایمان شرط ہے. اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، ایمانیات کا علم ہونا چاہیے. ایمان ضروری ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا معلوم ہے؟ اللہ کے لیے ہونا. یہ لفظ بولیے آپ. کس کے لیے؟ یا برادری کے لیے، خاندان کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے، متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں. یا اگر روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے نہیں. دو چیزیں ہیں. پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا روزہ ہو، مقبول ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں. بولیے میرے ساتھ. ایک ایمان، کیا ہونا؟ اور دوسرا ثواب کی خاطر. کس کی خاطر؟ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ ثواب کی لالچ میں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ نے روزے رکھے، کیا فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تبارک و تعالی آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ میری اور آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میرے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آتش جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. چلیے یہ مختصر سی باتیں تھی، بکھری ہوئی تھی، میں نے مختصر سے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، پہلے میرے لیے، میں آپ سب کے لیے، اور ہم سب مل کر پوری انسانیت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجئے کہنے والے کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار